الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں جو ہے کثرت سے کچھ ذکر و اذکار کا جو ہے احادیث مبارکہ میں تذکرہ آیا ہے کہ کثرت سے تکبیر تحلیل اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، تو کچھ دعائیں جو ہم نے آلریڈی بھی ایک بار پڑھی تھی ان کو ریوائز کر لیتے ہیں اور کچھ نئی دعائیں جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ یہ حدیثیں ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں تو ان پہ ہم جلدی جلدی گو تھرو کریں گے، پھر نئی جو بھی نئی آگے اذکار آئیں گے ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ ہم نے اذکار پڑھا تھا کہ جو شخص بھی دن میں 100 مرتبہ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 100 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ صبح و شام جو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس سے اگلا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ تو یہ ذکر بھی کوشش کرنی ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ ہم یہ بھی 100 دفعہ پڑھ لیں۔ ایک ہم نے پڑھا کہ 100 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ جنت میں کھجور کا درخت لگتے جائیں گے، کیا پڑھتے جائیں گے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس کے بعد ہے کہ 2 کلمے ایسے تھے جو زبان پہ ہلکے اور میزان پہ بہت بھاری ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کثرت سے ہم صبح و شام اس کو پڑھیں، خاص طور پہ ان ایام جو ہیں 10 ایام جو ذی الحجہ کے ہیں ان میں پڑھیں۔ پھر کچھ ایام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کو ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات وہی ہیں جس کی آپ نے اس ماہ میں ان ایام میں کثرت کرنے کا کہا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ آگے اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ عمل باقیات الصالحات یعنی ہمیشہ رہنے والے نیک اعمال ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ان کلمات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو 4 کلمے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور ان ایام میں تو ویسے ہی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یہ ہم نے کثرت کرنی ہے۔ آگے ایک پیارا سا کلمہ ہے کہ جو یہ دعا 10 دفعہ پڑھے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کیے ہیں، اور وہ آسان سے کلمات ہیں، 10 دفعہ پڑھنا صبح و شام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور دیکھیے یہ جو کلمہ ہے یہ تکبیر حج کی جو تکبیر ہے جو لبیک پڑھتے ہیں اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں یہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے شرک سے پاک ہونے کا جو اظہار ہے وہ بھی حج کی تسبیح میں بھی یہی ہے، تو ہم وہ بھی پڑھیں اور اس کو بھی ہم کثرت سے پڑھیں۔ آگے فرمایا کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کچھ کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الا باللہ العزیز الحکیم۔ تو یہ ملتے جلتے ہی کلمات ہیں
اس کو ہم چاہیں تو ان تمام کلموں کو ہم الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر و کبیرہ الحمد للہ کثیر و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، جیسے ہم نے چوتھا کلمہ الگ سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تسبیح جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کمپلیٹ ایک دعا کی صورت میں ان کلمات کی بھی ہم کثرت کر سکتے ہیں، تو ایک ہی کلمے میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آگے فرمایا کہ عرابی کہنے لگا کہ یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ جو ہے اپنے لیے مانگو کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ تو دیکھیے کہ چھوٹی سی دعا ہے، کتنا کچھ آ گیا۔ یہ دعا ہم 2 سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، آگے سجدے کی بھی دعائیں اس میں آئیں گی، اور اسی طرح سے ہم یہ ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں کہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم، ہدایت، رزق، ہر چیز مانگ سکتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ تو اس میں ہر چیز مانگ لی گئی ہے، مغفرت، اپنے لیے رحم، وحدنی ہدایت، عافنی عافیت، ذکنی ورزقنی یعنی رزق، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لی گئی ہے۔ آگے ہم نے وہی جو پڑھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں، تو فرمایا گیا ضرور، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو یہ بھی ایسا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھے کہ جنت کے خزانے آپ کو حاصل ہو جائیں گے، یہ پڑھتے جائیں۔ اور ویسے بھی جو شخص اپنی جس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ رہے، تو وہ بھی یہ کثرت سے پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اسی طرح سے سب سے افضل دعا کس کو فرمایا نبی پاک نے؟ الحمدللہ، یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ سب سے افضل ذکر کس کو فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو صرف 100 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تسبیحات ہیں۔ آگے کچھ توبہ و استغفار کی بھی ہیں، کل ہم ان کو کوشش کر لیں گے کہ جو آپ نے فرمایا کہ دل میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم بھی 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرو، اور کچھ جو ہیں توبہ کے کلمات بھی آپ نے عطا فرمائے احادیثوں میں۔ جیسا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جیسے یہ استغفار کے کلمات ہیں، تو ایسے ہی ہم نے بھی پڑھنے، کثرت سے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 214 پہ پہنچ گئے الحمدللہ۔ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہونے میں تھوڑی آیتیں باقی ہیں۔ 214 آیت نمبر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما جب کہ نہیں یاتکم آئی تم پر مثل الذین جیسے کہ ان پر آئی تھی خلو من قبلکم جو گزرے تھے تم سے پہلے مستہم پہنچی انہیں البأساء سختی والضراء اور تکلیف والزلزل اور وہ ہلا ڈالے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول والذین آمنوا اور جو ایمان لائے تھے معہ ان کے ساتھ متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی الا آگاہ رہو ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلاک مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اب اس میں وہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں کو یعنی کہ جب جو ہے ہم بھی ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی آزمائش تکلیف کے گزرے کسی مصیبت سختی کے آئے بغیر ہم آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، یعنی ابھی تو ان پر کوئی آزمائش ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں آپ قرآن میں انبیاء کی زندگی پڑھیں، ہم الحمدللہ اپنی تفسیر میں پڑھتے جائیں گے، ایک ایک نبی کا ایک ایک قوم کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں ہیں ہی مسائل، ایک کے بعد دوسرا، ایک سے بڑی مصیبت، ایک سے بڑی آزمائش۔ تو بیسیکلی یہ زندگی کیونکہ ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، تو اس میں ٹیسٹ آنا، امتحانات آنا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کو آزماتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے محبوب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جب ابھی تو تم پر کوئی امتحان گزرا ہی نہیں ہے، یعنی ابھی تم سوچ رہے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو تم پہ کوئی امتحان آئے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم پہ بھی کوئی ایسی مصیبت آ جائے، ہمارے جان و مال میں، ملک میں، اہل و عیال میں، کسی بھی چیز میں مصیبت آ سکتی ہے۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو پچھلے ایمان والوں پر گزریں، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، اتنی یعنی مصیبتیں آئی کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے کہ اب کب اللہ کی مدد آئے گی۔ نہیں، اس میں ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ کو نہ اللہ نظر آئے گا دنیا میں، نہ فرشتے نظر آئیں گے، لیکن آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ آپ جب اس طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں کہ حتیٰ کہ آپ ہلا ڈالے جائیں، زلزال کا دیکھیے لفظ ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے، ہلا ڈالے گئے، اور پھر یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو تب اللہ کی مدد انہیں بتائے گی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ جیسے مثال لے لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے لشکر سے بچنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑے تھے، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تھا اور وہ ان کو پتہ تھا پیچھے مڑے تو موت ہے، آگے گئے تو آگے دریا ہے، سمندر ہے، اس میں گئے تو بس ڈوب گئے، یعنی نہ آگے راستہ تھا نہ پیچھے، اور یعنی کہ ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ زلزال کے سخت ہلا ڈالے گئے اور اب پتہ نہیں ہے کہ اب آگے کی طرف جائیں گے تو وہاں کوئی مدد ہے یا پیچھے کی طرف، کیونکہ دونوں طرف سے ہی مصیبت ہے، دونوں طرف سے ہی وہ گھیرے گئے تھے۔ تو اب ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور ہمیں پھر وہ واقعہ معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا سے راستے بنا دیے تھے۔ اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہیں اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا، یعنی اگر کوئی کہے نا کہ آج دین کی خاطر آزمائشیں کیوں کاٹے، تکلیفیں کیوں کاٹے، تو دین ہمیشہ سے ہی انہی آزمائشوں اور تکلیفوں کا نام ہے کہ انسان کب تک جو ہے اس پہ ہمت کرتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جب پچھلے لوگوں پہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا پر آئے تو ان پہ ہر طرح کے بندے، نہیں کئی قوموں نے ان پہ جو قوموں کے بڑے بڑے سردار تھے، جو غافل لوگ تھے، انہوں نے آزمایا، کہیں پہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، جسم میں کوئی بیماری کا آ جانا، یا مال میں کوئی نقصان کا آ جانا، یا کسی بھی طرح سے تکلیفوں کا آنا، تو یہ ان کی آزمائشیں ہوتی تھی۔
تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دین کا رستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا، یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ دین جو ہے پھولوں کی سیج ہے۔ آج بھی دیکھیے اگر کوئی دین کے راستے میں کوشش کرنا شروع کرے گا تو اس کو تکلیفوں کے ہی جو ہے پھول ملیں گے، آگے سے اسے تکلیفیں ہی تکلیفیں دی جائیں گی، اسے ستایا ہی ستایا جائے گا۔ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے، ایسا نہیں ہے ہم کہے کہ ہم ایمان لے چین سے لیٹ گئے، بلکہ اس ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، یعنی دیکھیے کہ دین کو ہم نے ایمان تو لے آئے تو آپ کا وہ انڈیویجول عمل ہے، آپ نے دین کو قائم کہاں کیا ہے؟ دین یعنی آپ اپنے دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں تو دین کہاں قائم ہے؟ تو آمنا کہہ کے کہ ہم ایمان لے اور بس ہمارا ایمان کافی ہے اور ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اگلی نسل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو ایسا کافی نہیں ہے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ اب طاغوت کیا ہے آج کل کے دور میں؟ آپ اسے نیٹو مراد لیں یا کچھ بھی مراد لیں، البتہ جو بھی آپ کو دین کو قائم کرنے سے روکے گا، جس طرح سے بھی روکے گا، بھلے وہ ایک مسلح کوشش ہو، ہتھیاروں کے ذریعے روکے یا کسی اور ذریعے سے روکے، یا جیسے فائنینشیل سینکشنز لگا دی جاتی ہیں اس ذریعے سے روکے، البتہ یہ کہ وہ طاغوت ہے جس سے آپ کو لڑنا ہے، آپ کا آمنا کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ اس میں آیت میں بتایا گیا ہے کلیئرلی کہ جو تم سے پچھلے ایمان والے تھے ان پر تو سخت سے سخت مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ وہ کہہ اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 215۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ينفقون خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، ما جو انفقتم تم خرچ کرو، من خیری اپنے مال سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاج جمع، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیری کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہ علیم اسے جانتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یعنی اگر تم نے کسی کو چھپ کے دیا، ظاہر دیا، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا نہیں کیا، اللہ تو دیکھیے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیاں کر کے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہا جاتا ہے کہ صدقہ تو ایسے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اب پوچھا گیا کہ ہر خرچ کیا کریں، تو سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا حق ہے اپنے والدین کا، رشتہ داروں کا، اس کے بعد یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور پھر فرمایا گیا کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے، ظاہری کرو، چھپ کے کرو، کسی بھی طرح سے کرو، کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرو، تو اللہ جو ہے اسے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 216۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا، القتال جنگ کو، وہو کرہ لکم اور ناگوار ہے وہ تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر وہ بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو شر لکم وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب جو ہے اس میں قتال کے احکام آ گئے ہیں، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے قتال کے جنگ اور خاص طور پہ قتال جو ہے قتل کرنے سے، یعنی گردنوں کے مارنے سے نکلا ہے۔ یہاں سے قتال کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ فرض کیا گیا تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں برا لگتا ہے، یعنی پہلے مسلمان چاہتے تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے، لیکن جب ایسا فرض حکم آیا تو کئی لوگ جن کا ایمان کمزور تھا
ان کو یہ چیز ناگوار گزری کہ ہمیں اب جانا پڑے گا، اپنی جان و مال کا اس میں جو ہے ہمیں قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا گیا کہ ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ممکن ہے ایک چیز کو تم برا جانو، ایک چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک چیز کو تم برا جانو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، یعنی ایسا بالکل ممکن ہے۔ اور جنگ کا یہی معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان مسلمانوں نے جب سے دنیا میں یعنی قتال اور جنگ کے تھرو اپنی سلطنت قائم کرنا چھوڑ دیا ہے، مسلمان محدود ہو گئے اپنے علاقوں میں، تو طاغوت ان پہ کیسے قابض ہو گیا۔ آج کون سا ملک ہے جو کہ امریکہ کے تسلط سے یا اسرائیل کے تسلط سے آزاد ہے؟ کوئی بھی ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک پاکستان کو اگر آپ لے لیتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے قبول نہیں کیا اسرائیل کو، لیکن وہ صرف عملی طور پہ ہے کہ قبول نہیں کیا، ورنہ تو سسٹم تو سارا وہی امپلیمنٹڈ ہے۔ آپ اپنی اکانومی دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے قتال چھوڑ دیا، مسلمانوں نے جو دین کا رستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرووائڈ کیا تھا اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیا۔ تو پھر جب ہم قرآن سے منہ موڑ لیے ہم نے تو پھر ہم پہ ذلت ہی آئے گی، ہم پہ ذلت۔ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کا گولڈن دور تھا ہمارے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے، تو وہ کیا تھا اس میں کہ مسلمان جو ہے قربانیاں پیش کرتے تھے، اس میں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، دین کے لیے جہاں ضرورت پڑتی تھی پیش ہوتے تھے۔ آج ہم سے کوئی بستر سے نکل کے نماز کا ہی کہہ دے تو ہمیں وہ بھی مشکل لگنے لگتا ہے، یا کوئی تھوڑی سی واقعی قربانی دینی پڑ جائے تو وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان یعنی اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین جو دنیا میں امت گزری ہے، جو لوگ گزرے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے یعنی ہر موقع پہ پیش کیا، اور پھر آپ کے بعد آنے والے، جیسے ہم نے اس دن پڑھی تھی نا حدیث مبارکہ کے سب سے بہتر لوگ ہیں جو کہ اس دور میں فرمایا تھا کہ سب سے بہتر دور وہ ہے جس میں نبی پاک تھے، پھر اس کے بعد والے یعنی خلفائے راشدین کا وقت، پھر اس کے بعد والے، اور یہ آخری دور جو ہے دور فتن جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں مسلمان ہیں بھی ذلت کا شکار، جس کے بارے میں دور فتن کے بارے میں آپ کی حدیثیں بھی تھیں کہ مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن یہ کہ وہ کمزور ہوں گے، بالکل بکھرے ہوئے ہوں گے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم جڑ جائیں اپنی دین کی ان تعلیمات کے ساتھ، جیسا کہ اس میں قتال کے حکام نازل ہوئے تھے کہ ممکن ہے کہ تم اسے برا سمجھتے ہو لیکن یہ تمہارے حق میں اچھا ہو۔ اور اس آیت کو ویسے ہم اپنی زندگی کے انڈیویجول معاملوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھتی ہوتی ہیں، اور وہ انسان اس کو جو ہے اپنے لیے برا سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہو، ہمارے حق میں بہتر ہو، اور کوئی چیز جو ہے ہمیں بہتر لگتی ہو، ہم چاہتے ہوں کہ وہ ہمیں مل جائے لیکن وہ ہمیں نہ ملے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم اسے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو اس طرح سے ہم اس کو اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اجتماعی لیول پہ بھی اپنے حالات کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے سے پھر قتال کے ڈیٹیل میں احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ کس کس مہینے میں قتال کرنا جائز ہے، حرمتیں کیا ہیں اور کس کس طرح سے احکام ہے، وہ پھر انشاءاللہ عز و جل ہم کل کے لیکچر سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم و عمل میں، حکمت میں اضافہ عطا فرمائے، ہم جو پڑھیں ہمیں اسے یاد رکھنے، اسے سمجھنے اور اسے حکمت کے پھول لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں یہ جو ایام ہیں اللہ پاک ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرنے، نفلی روزے رکھنے، قرآن پاک پڑھنے، نیکیاں کرنے، صدقات کرنے اور اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔